أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اور البتہ بہتر ہے مسلمان باندی مشرک بیوی سے اگرچہ وہ تم کو بھلی لگے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اور نکاح نہ کر دو مشرکین سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اور البتہ مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے. اولئک یدعون الی النار. وہ بلاتے ہیں تمہیں دوزخ کی طرف. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ. اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون. اور بتلاتا ہے اپنے حکم لوگوں کو تاکہ نصیحت قبول کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم. قُلْ هُوَ أَذًى. کہہ دیجئے وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. سو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے اور پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے. نساؤکم حرث لکم. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم. سو جاؤ تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو. وقدموا لانفسکم. اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو. بزرگان محترم، ابواب البر میں سے یہ 18واں باب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے نکاح کرنے، مشرک مردوں سے مسلمانوں کے
مشرک عورتوں سے نکاح کرنے اور مسلمان عورتوں کے مشرک مردوں سے نکاح کرنے سے متعلق، مسلمانوں اور مشرکوں کے آپس میں مناکحت سے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں۔ ایک صحابی گزرے ہیں ابو مرثد غنوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ان کو ایک مشرکہ عورت پسند آ گئی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ عناق نام تھا اس کا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے فلاں عورت بھا گئی ہے، پسند آ گئی ہے، آپ کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تم مسلمان مردوں مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ ان کے ہاں ایک سیاہ فام باندھی تھی، ایک کالے رنگ کی سیاہ فام باندھی تھی، کالی کلوٹی۔ کسی بات پہ غصہ ہو کر کے، ناراض ہو کر کے انہوں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ پھر اپنے کرتوت پر، اپنے عمل پر وہ شرمندہ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دوڑے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ، وہ میری باندھی، وہ میری دل جان سے خدمت کرتی تھی، میں نے اسے تھپڑ مار دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسی باندھی ہے وہ؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ آپ پر، اللہ پر اور آپ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، یعنی وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کے سارے اعمال وہ کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک آزاد عورت سے نکاح کرنے کے مقابلے میں مسلمان باندھی سے نکاح کر لینا بہتر ہے۔ یہ مسلمان ہے، کوئی کچھ بھی ہو، مسلمان ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عبداللہ ابن رواحہ نے اسے آزاد کر کے اس سے نکاح فرمایا۔ تو یہ دو واقعات پیش آئے تو یہ آیتیں نازل ہوئیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ۔ اس میں فرمایا گیا کہ مؤمنہ باندی مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ وہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کا نکاح تم مشرک مردوں سے بھی نہ کرو جب تک کہ مشرک مرد مسلمان نہ ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کوئی غلام ہو اور مسلمان ہو، یہ بہتر ہے آزاد مشرک آدمی سے۔ اس میں بھی اللہ نے فرمایا اگرچہ وہ لڑکا تمہیں پسند آ جائے، کوئی لڑکا پسند آ گیا لیکن وہ غیر مسلم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ غیر لڑکے کے مقابلے میں مسلمان لڑکا بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو پسند آ جائے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک وجہ تو قرآن میں بنا بیان کر دی گئی، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ تمہیں جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ کسی مشرک مرد سے کسی عورت کا نکاح کر دیا گیا، کسی مشرک عورت سے کسی مرد کا نکاح ہو گیا، یہ دونوں آپس میں مل کے رہیں گے، اس کی خواہش ہوگی کہ وہ کسی طریقے سے ایمان سے غافل کر کے جس مذہب کے وہ پیروکار ہیں اس مذہب کا انہیں بھی قائل کر دے، بالآخر وہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا یا بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں جنت کی طرف اور اپنے احکامات میں چلنے کے ذریعے سے مغفرت کا اعلان کر کے تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور تمہیں اپنے احکام کو تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔
یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے جس کے نتیجے میں مشرک، کافر، غیر مسلم، ایک ہے مشرک جس نے شرک کیا ہے، ایک ہے کافر جس نے اللہ کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، ان سب کے لیے ایک جامع لفظ ہے غیر مسلم، یعنی مسلم کے علاوہ دوسرے قوم۔ مسلم کے علاوہ دوسرے قوموں میں یہود اور نصارہ بھی آتے ہیں۔ یہود اور نصارہ اگر صحیح طور پر اللہ کو ماننے والے ہوں، اللہ کو تو مانتے ہوں، اللہ کی جو کتابیں یہودیوں پر، نصرانیوں پر نازل ہوئی، تورات، انجیل، اس پر ایمان رکھتے ہوں اور اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہوں، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اگر کوئی ایسی عورت ہو کتابیہ، اسے کہا جائے گا، کسی کتابیہ عورت سے نکاح کیا جائے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں 5ویں پارے کے آخر میں آیت ہے جس میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ تم اگر چاہو تو کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن بہتر نہیں ہے پھر بھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت ایمان والی عورت کو قرار فرمایا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کہ عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، لمالہا، مال کی وجہ سے، ولجمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا، اور حسب و نسب کی وجہ سے، ولدینہا، اور دینداری کی وجہ سے، اور آخر میں فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم دینداری کو اختیار کرو اور اس سے کامیابی حاصل کرو، تمہاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی نسل کی حفاظت اور اس کی ایمان کی حفاظت کے لیے آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اس بات کی تعلیم دی کہ جس عورت سے آپ نکاح کر رہے ہیں وہ ایمان میں بہت ہی زیادہ قائم رہنے والی اور زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی ہو، ایسی عورت سے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا تزوج الودود الولود، اور آگے فرمایا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، کہ میں کل قیامت کے دن نسل انسانی میں میرے ماننے والوں کی کثرت کو دیکھ کر کے میں فخر کروں گا تمہاری وجہ سے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ مسلمان عورت ہی سے نکاح کیا جائے، اور مسلمان میں بھی دیندار عورت سے، جب دیندار سے ہی غیر دیندار سے ہی منع کیا گیا ہے، دیندار کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو غیر مسلم مطلب وہ بہت دور کی بات ہو گئی۔ اور اس زمانے میں جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، وہ لوگ تقریباً ملحد ہیں، وہ لوگ اللہ کے بھی منکر ہیں، اپنی آسمانی کتاب کے بھی قائل نہیں ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ اس زمانے میں جب اسلام دور دور کے علاقے میں پہنچا تو وہاں کچھ لوگوں نے کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو حضرت عمر بن خطاب نے ناراضگی اور برہمی کا اظہار فرمایا کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، اجازت تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اس کی وجہ بعد میں سمجھ میں آئی کہ بعض عورتیں کتابیہ، نصرانی، یہودی عورتیں مسلمانوں سے مانوس ہو کر کے اپنا نکاح ان سے کر کے ان کے گھر میں رہنے لگتی ہیں اور مسلمانوں کے راز معلوم کر کے اپنی برادری میں پہنچاتی ہیں۔ اس کے بعد بہت نقصانات جب پیش آئے تو تب جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدبیر نظر لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ اللہ نے کیسی بصیرت انہیں عطا فرمائی تھی۔ لوگوں کو اعتراض ہونے لگا تھا اس وقت کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ قرآن اور حدیث میں تو اس کی اجازت ہے، حضرت عمر منع فرما رہے ہیں،
لیکن مصلحت کے پیش نظر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہونا نہیں ہے چاہیے ایسا۔ الغرض اب یہ جو مسئلہ ہمارے ملک میں چھیڑا جاتا ہے کہ مسلمان باقاعدہ غیر مسلم بچیوں کو نشانہ بنا کر کے ان سے نکاح کرتے ہیں، شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی ہے، جسے لو جہاد کہا جاتا ہے، یہ شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کوئی کافر بچی مسلمان ہو گئی پھر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، کفر کی حالت میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا، اس کے ساتھ بے حجاب ہونا، شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے، چاہے بعد میں مسلمان بنا لے، اس سے بے حجاب ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جب شریعت کسی چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے اور کوئی مسلمان لڑکا کرتا ہے تو وہ جانے اس کا عمل، مسلمان اسلام سے اس کا کیا تعلق؟ اس میں لو جہاد کہاں سے ہو گیا؟ غلط چیز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف دوسرے برادران وطن کے ذہنوں میں زہر بٹھانے کے لیے، دوسرے برادران وطن کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے سب چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ یہ آیت اس میں بالکل صریح ہے، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم سے اس نیت سے بھی کہ بعد میں اسے مسلمان کر لیا جائے گا، کچھ وقت بھی اگر گزارا تو جتنا وقت بھی گزارے گا اس کا وقت گزارنا حرام ہوگا، اس سے میل جول رکھنا حرام ہوگا۔ شریعت کے احکام اگرچہ اس کے ساتھ نہ ہو ہمارے ساتھ ہیں، مسلمان لڑکے کے ساتھ ہیں باقاعدہ، اس لیے بالکل ان سب چیزوں کی شریعت بالکل اجازت ہی نہیں دیتی ہے۔ ایک تو اس پہلی آیت میں یہ چیزیں گزر چکی ہیں، یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ دوسری آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض سے متعلق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ مستورات کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے حیض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نسل کی بقا کے لیے مرد اور عورت ان دونوں کا آپس میں ملے جلے رہنے کو اللہ نے شرعی قانون کا لحاظ کرتے ہوئے ان دونوں کا آپس میں مل کر میل ملاپ کو جائز قرار دیا۔ نکاح کا ایک طریقہ بتلایا گیا، اس طریقے کو اختیار کرنے کے ذریعے سے ایک مرد ایک عورت، ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت آپس میں مل کر کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ مرد عورت دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، اس لیے کہ وہ شہوت کے تقاضے کو پورا کریں گے تو پھر اس کے پورا کرنے کے نتیجے میں انسانی نسل وجود میں آئے گی، بشرطے کہ وہ حلال طریقے سے اپنے تقاضے کو پورا کریں۔ ایک نئی نسل وجود میں آئے گی اور انسانی نسل کو باقی رکھنا یہ اللہ کا منشا ہے۔ اور پھر جب بچہ وجود میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ مرد عورت دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں، اسی محبت اور ممتے کی بنیاد پر ایک آدمی بچے کی پرورش کا رزق لیتا ہے، اس کی زحمت اٹھاتا ہے، ورنہ کون کسی کے پیچھے پڑ کر کے کسی کو پالے پوسے گا، کسی پہ خرچ کرے گا، خون پسینے کی کمائی کو اپنی اولاد پر جو بڑے لوگ خرچ کرتے ہیں، والدین خرچ کرتے ہیں، ماں بہت نگرانی کرتی ہے، جب تک کہ اس کا کوئی جوڑا نہ ہو جائے تب تک اس کی طرف پوری طریقے کی نگرانی کرتی ہے اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اپنی اولاد کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، محبت ہے، ممتا ہے، جس کی بنیاد پر لوگ اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی فطری نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں میں خاص طور سے خون جاری فرمایا، جس سے حمل استقرار پاتا ہے، عورت کے رحم مادر جسے کہتے ہیں وہاں اس کا ایک سسٹم ہے، ماہانہ خون کا جاری ہونا۔
عورت کی شرمگاہ سے جو خون جاری ہوتا ہے اسے فقہا 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 3 طرح کا ہے وہ۔ ایک کا نام، اگر ولادت کے بعد اگر وہ خون جاری ہو تو اسے نفاس کہتے ہیں، اس کی کوئی مدت نہیں ہے، اکثر مدت اس کی 40 دن ہے۔ لوگ 40 دن ہی کو طے کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اکثر مدت نفاس کی 40 دن ہے۔ اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون نکلتا ہے اسے کہتے ہیں نفاس۔ اور اگر ولادت نہیں ہوئی ہے اس کے بغیر 2 حالت ہے، یا تو کسی کوئی بیماری بھی نہ ہو اور وہ عورت بالغہ ہو، عائسہ نہ ہو۔ بالغہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم 8-9 سال کے اوپر کی ہو اور 60 سال سے نیچے کی ہو، نا امیدی کی عمر کو نہ پہنچی ہوئی ہو۔ ایسی عورت کو اگر ماہانہ کچھ متعینہ ایام میں خون آئے تو اسے کہتے ہیں حیض کا خون۔ اس کے علاوہ بیماری کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے جو خون آتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ۔ یہ 3 چیزیں ہیں، نفاس ہے، حیض ہے، استحاضہ ہے۔ اس آیت میں حیض سے متعلق مسائل پوچھے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرات صحابہ کرام نے سوال پوچھا، کیا ہوتا تھا کہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں یہ ہوتا تھا کہ جب ان کی ماہواری کا موقع آتا ہے، اب بھی یہ بات ہے کہ جب بھی ان کی ماہواری کا موقع آتا ہے تو لوگ ان کو بالکل اچھوت سمجھتے ہیں، ان سے بالکل جدائیگی اختیار کر لیتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کے ساتھ لیٹتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ نہیں، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کو چھوڑ کر کے باقی کسی قسم کی قربت ممنوع نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے احکامات کھول کر کے بیان کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات کو بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے مستورات سے متعلق سارے مسائل بیان کیے، امت کو پہنچایا، وہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کے حالت میں ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پی کر کے پیالہ دیتی تھی، میں جس جگہ سے پیتی تھی نبی علیہ السلام اسی جگہ منہ لگا کر کے پیتے تھے، اور میں اپنے منہ سے گوشت کاٹ کر کے آپ کو دیتی تھی، آپ نوش فرماتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ناف سے گھٹنے تک تہمت باندھ لو اور ساتھ لیٹ جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو شریعت کا حکم حیض سے متعلق یہ ہے۔ اب مدت کیا ہے اس کی؟ حیض کی اقل مدت 3 دن ہے، اکثر مدت 10 دن ہے، اور ایک حیض دوسرے حیض کے مقام کے درمیان میں جسے طہر کہتے ہیں، اس کی مدت 15 دن کم از کم ہے۔ 15 دن سے پہلے اگر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو اسے حیض کا خون نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ موٹے مسائل ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں میں، جن دنوں میں ماہواری چلتی ہے عورت کو، ان دنوں میں وہ نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، نہ قرآن کو چھو سکتی ہے، نہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہے، نہ کعبے کا طواف کر سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ البتہ اور ان کی قضا بھی دوسرے ایام میں نہیں ہے۔ البتہ رمضان کے روزے اگر حیض کے ایام رمضان کے مہینے میں آ جائیں تو روزے چھوڑ دے گی، بعد میں قضا کرے گی۔ نمازوں کی قضا نہیں ہے، جتنے دن کی بھی نماز اس کی چھوٹ جائے گی، اور عادت ہوتی ہے، جن کی عادت ہے اتنے دن کی وہ نماز چھوڑ دے گی، اس کے بعد شروع کر لے گی نماز۔ انہی احکام میں سے حکم یہ ہے کہ عورتوں سے ان ایام میں مل نہیں سکتے ہیں۔ یہی اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور تم عورتوں سے الگ رہو حیض کے موقع پر، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نزدیک نہ ہونا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی پاکی حاصل کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ گناہ سے توبہ کر کے گناہوں سے پاکی ہو، یا گندگی سے نجاست کو دور کر کے، نجاست حکمی نجاست حقیقی کو دور کر کے کی جانے والی پاکی ہو، اللہ تبارک و تعالی پسند کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتیوں پر کھیتیوں پہ جاؤ جیسا چاہو۔ وقدموا لانفسکم، آگے فرمایا کہ ان سب چیزوں میں پڑھ کر کے آخرت سے غافل نہ ہو جانا، یہ نسل انسانی کی بقا اور ضرورت کے لیے ہے، آخرت سے غفلت برتنے کے لیے نہیں ہے۔ ان چیزوں کو اصل نہ بنانا ایک طرح کی ضرورت ہے، جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے گی وہاں سے اپنے آپ کو الگ کر لینا۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنا خیال رکھنا، اپنی آخرت کا خیال رکھنا، انہی چیزوں میں مست مگن نہ کر کے نہ رہ جانا۔ فرمایا وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لینا کہ ایک دن تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کو اللہ کے سامنے حاضری کا خوف سب سے بڑا خوف ہے، دوسرے خوفوں کے مقابلے میں سب سے بڑا خوف اللہ کے دربار میں حاضری کا ہے۔ ہر انسان کو حاضر ہونا ہے اللہ کے دربار میں۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے مسلمانوں کو۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں ان آیات سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں موٹی موٹی بتائی گئیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔